أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم إياك نعبد اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اہدنا اے اللہ ہمیں بتلا ہمیں ہماری رہنمائی فرما صراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ کل کے سبق میں ہم نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات پڑھی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورت اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں اور سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ پہلی وہ صورت ہے کہ جو مکمل طور پر صورت نازل ہوئی ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ ویسے تو پورے قرآن کے اندر شفا ہے، قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کر کوئی آدمی اس سے شفا حاصل کرنا چاہے تو اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، وہ شفا حاصل کر سکتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ بلکہ محدثین کرام اور مفسرین کرام اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ سورت گویا پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، یہ سورت گویا پورے قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے۔ ایک بات میں جو کل عرض کرنا چاہتا تھا تو ذہن میں نہیں رہی کہ قرآن کی تفسیر یہ کون کر سکتا ہے؟ کیا ہر وہ شخص جس کو عربی آتی ہو، تھوڑی بہت ہی عربی بول سکتا ہو یا زیادہ عربی بول سکتا ہو؟ تو کیا قرآن کی تفسیر کے لیے صرف عربی کا جاننا ضروری ہے اور کوئی چیز نہیں ہے؟ کیونکہ معاشرے کے اندر آپ حضرات نے بہت سارے ایسے دوست دیکھے ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو یا تو عرب شہر میں رہ کر چند عرصہ وہاں پر گزار کر آتے ہیں، عربی کی تھوڑی بہت ہی شدھ بدھ ان کو حاصل ہو جاتی ہے تو اور کوئی چیز ان کو نہیں ملتی تو قرآن پکڑ کے قرآن کی تفسیر لکھنا خود اپنی طرف سے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ میں صاف الفاظ میں کرتا ہوں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر سیکھنے کے لیے صرف عربی کا جاننا ضروری نہیں ہے، اور یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عربی دان تھے، مادری زبان ان کی عربی تھی، عربی دان تھے، مادری زبان ان کی عربی تھی، اور ایسے فصیح عربی بولتے تھے کہ فی البدی کئی ورقوں پر، کئی کتابوں پر مشتمل اشعار وہ فی البدی طور پر بول دیتے تھے، یعنی ایسے فصیح عرب تھے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن سیکھنے کے لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، خود اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ واقعہ مشہور ہے، احادیث میں ذکر بھی اس کا ہے کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہ جو سورہ بقرہ ہی کے اندر جو روزے کے جو بند کرنے دوسرے سپارے کے اندر جو تذکرہ ہے کہ روزہ کب تک بند کر سکتے ہو، کب تک اس کو جو ہے نا کب کھول سکتے ہو، اس کے اندر جو اس کا تذکرہ موجود ہے، تو ایک صحابی اس بات کا یہ مطلب سمجھ بیٹھے کہ غلط فہمی ہوگی، یہ بات سمجھ بیٹھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک سفید سرخ کالے دھاگے میں فرق نہ ہو سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو ان کو سمجھایا
تو جب ایک فصیح عربی دان صحابی کو صحابہ اکرام، آج کل اگر کوئی آدمی جتنی بھی عبادت کر لے، کوئی جتنی بھی عبادت کر لے، کتنا بھی اللہ کا بڑا ولی بن جائے، صحابہ اکرام کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان کو جب قرآن سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت تھی، تو ہم اور آپ کو اگر تھوڑی بہت عربی آ جائے اور ہم اپنی طرف سے تفسیر لکھنا شروع کر دیں، ہمیں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تفسیر لکھنے کے لیے مکمل احادیث پر عبور حاصل ہونا، جمیع احادیث پر جو احادیث کا مجموعہ ہے اور شریعت کا مجموعہ ہے، اس پر مکمل عبور حاصل ہونا یہ ضروری ہے۔ ہر ایک آدمی اٹھ کر تفسیر نہیں لکھ سکتا، ہر عالم بھی تفسیر نہیں لکھ سکتا، ہر عالم بھی تفسیر نہیں لکھ سکتا جب تک کہ اس کو مکمل دین پر، مکمل شریعت پر، شریعت کے احکامات پر اور عربی پر، پھر عربی کے جو رموز ہیں، پھر احادیث ہیں، پھر احادیث کے جو رموز ہیں، ان پر مکمل علم حاصل نہ ہو، عبور حاصل نہ ہو۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی جو یہ صورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلی صورت یہ رکھو، دوسری یہ رکھو، تیسری یہ ہو، چوتھی یہ ہو۔ یہ کوئی کسی نے اپنی طرف سے نہیں لکھا کہ پہلے سورہ فاتحہ لکھ دی، پھر سورہ بقرہ لکھ دی، پھر یہ نہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ترتیب ہے۔ ترتیب نزولی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ ترتیب بھی جو قرآن کی ترتیب ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے قرآن نازل کیا، اس کی حفاظت بھی میرے ہی ذمہ ہے، میں ہی کروں۔ بہرحال جو آج کی آیات ہیں، فرمایا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اس سے پہلے اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی حاکمیت کا تذکرہ ہوا، اور یہ بات سمجھ میں آئی۔ دیکھو دنیا میں بھی آدمی کسی کے پاس جب جاتا ہے اور اس سے کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، آپ تو جی بہت اچھے ہیں، آپ کو اللہ نے یہ دیا ہے، آپ کے اندر یہ صفت، آپ کے اندر یہ صفت، یہ صفت، یہ صفت۔ آخر میں چپکے سے کہہ دیتے ہیں میرے بھی یہ مسئلہ ہے، برا آپ اس پہ غور کیجیے گا۔ اس کے اندر ایک بات سمجھیے گا، ہم غلط فہمی سے اکثر ہم میں سے بھائی یہ جملہ کیا بیٹھتے ہیں کہ جی آپ پر ہے اور اللہ پر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اصل انسان کی ضروریات پوری کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں سبب کے طور پر انسان کسی کو کہہ دے مجھے یہ چیز پکڑا دو، یا میری یہ کام ہے یہ کر دو، یا میری یہ ضرورت ہے پوری کر دو، یہ سبب کے طور پر، ورنہ حقیقی طور پر انسان کی ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ اللہ۔ اسی لیے اللہ نے، دیکھو میں نے عرض کیا تھا نا الحمدللہ رب العالمین، کل کے سبق میں عرض کیا تھا کہ رب کسے کہتے ہیں؟ جو ابتدا سے بالکل کچھ بھی نہیں، اسے تربیت شروع کی اور تربیت کرتے 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 اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا۔ تو اللہ رب العزت بھی انسانوں کی تربیت فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے، مجھ سے مانگ، کیا؟ پہلے تعریف کرو، اور پھر یہ مجھے بتلاؤ، یہ مجھ سے مانگو، اور اس بات کا اظہار کرو کہ اللہ ہم مانگتے ہیں صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں کہ یہ جو جبین ہے یہ صرف اور صرف اے اللہ تیرے سامنے جھکتی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی۔ کہ یہ جو ماتھا ہے، اللہ نے جو سر دیا ہے، پیشانی دی ہے، یہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے جھکانا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تھا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ عبادت کا سجدہ، عبادت کے طور پر سجدہ تو نہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا نہ اب کی شریعت میں جائز ہے، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں کہ شرک کا شائبہ بھی نہ ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ معاف نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تربیت کر، رب اسے ہی کہتے ہیں کہ تربیت کرے، بندوں مجھ سے ایسے مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں، خاص تجھی۔ ایاک کے جو ایاک میں جو شد ہے نا، شد یہ اس بات کا پتہ بتلاتی ہے کہ اللہ صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے، کسی سے مدد بھی نہیں مانگتے۔ اچھا، پھر مدد مانگنا
اور پھر اللہ سے دعا مانگنے میں سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ کہ اللہ کسی کو ہدایت دے دے، اللہ کسی کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اس لیے بندوں کو سمجھایا بھی، اے میرے بندو مجھ سے ایسے مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور جس کو سیدھا راستہ مل جائے، ہدایت مل جائے، ہاں ہدایت، اور یہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ومن یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ سے ہدایت کی دعا ہم وقت مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا بھی تعلیم فرمائی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اے اللہ ہمیں حق دکھا دے اور حق کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، اور باطل دکھا دے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما، باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا تعلیم فرمائی ہے۔ اس لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ ہدایت۔ اچھا ہدایت کس کو ملی؟ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا اے اللہ انعام ہوا۔ اچھا اس میں ایک ہم پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم پڑھ دیتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوگا؟ صراط الذین انعمت علیہم، تا پر زبر کے ساتھ معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ راستہ ان لوگوں کا ہمیں دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور اگر ہم نے یہ کہہ دیا غلطی سے صراط الذین انعمت علیہم، نعوذ باللہ، انعمت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ راستہ ان لوگوں کا ہمیں دکھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جن پر میں نے انعام کیا، تو معنی کتنا بدل جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ تجوید کے اندر سب سے بڑی جو 4 غلطیاں ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ کسی حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑ جائے، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو لفظ ہے صراط الذین انعمت علیہم، انشاءاللہ ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تجوید بھی چلے گی انشاءاللہ تاکہ پورا فائدہ ہو۔ اچھا انعام اللہ نے کن کن لوگوں پر کیا ہے اس کی بھی اللہ نے تصریح دوسری جگہ فرمائی ہے، 5ویں سپارے کے اندر اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، 4 قسم کے لوگ۔ ان میں سب سے پہلا کیا؟ نبیین کا راستہ، گویا ہدایت یافتہ لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر نبی ہے۔ ہدایت یافتہ لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات ہیں۔ گویا انبیاء کرام کا راستہ کہ جس طرح اے اللہ تیری اتباع تیری عبادت انبیاء کرام نے کی ہے، اے اللہ اس طرح ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ دوسرے نمبر پر من النبیین والصدیقین، سچ بولنے والے صدیقین کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ اور سب سے اس امت کا صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کو صدیق ہونے کا لقب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر والشہداء کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، ان کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ والصالحین اور نیکوکار جو لوگ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا راستہ یہ ہدایت والا راستہ ہے۔ یہ اللہ سے مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ مجھ سے ہر نماز میں یہ مانگو، ہر نماز میں جب بھی نماز پڑھو، اب جتنی رکعت بھی پڑھو گے سورہ فاتحہ اس میں پڑھنی ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں جب تک یہ نہیں پڑھو گے نماز بھی پوری نہیں، سورہ فاتحہ پوری نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ پوری نہیں ہوگی، نماز پوری نہیں ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا نام۔ اچھا پھر پناہ بھی مانگی۔ اس وقت میں ایک اور بات کہہ کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اللہ سے دعا بھی مانگی ہے اور علم سے پناہ بھی مانگی ہے، علم کی دعا بھی مانگی ہے اور علم سے پناہ بھی مانگی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ کس علم کی دعا کی ہے، کس علم سے پناہ مانگی ہے، مختصر دوں گا۔ پہلے اس میں غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو غضب والے لوگ ہیں نا، غضب والے جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہاں سے مراد یہود مراد ہے، مغضوب علیہم سے مراد یہود مراد ہے۔ کیا مطلب کہ یہود کو علم ہوتا تھا، علم
ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اس کے باوجود نہیں مانتے، اس کے باوجود نہیں مانتے۔ علم ہونے کے باوجود ضد اور ہٹ درمی کرنا یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے کہ حق بات کا علم ہے، اس کے باوجود ضد اور ہٹ درمی کریں۔ اور جن پر اللہ کا غضب ہوا، والضالین، اور گمراہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے دین سیکھتے نہیں ہیں، کہ بس اٹکل پنجو پر چل رہے ہیں، اٹکل پر چل رہے ہیں، جو آ گیا بس جدھر سے سب جو دل نے مان لیا وہ مان لیا، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بس جو دل نے کہا کہ یہ ٹھیک ہوگا بس اس کو مان لیا، جو دل نے کہا کہ نہیں آج نماز نہیں پڑھنی بس نہیں پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ مجھ سے ان لوگوں سے پناہ مانگو کہ انا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ لوگوں کا راستہ بھی اور جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ بھی ہمیں نہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اچھا، اس صورت کے آخر پر آمین کہنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا کہ اذا قرأ الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، تو آپ سب کو چاہیے کہ آمین کہو۔ فمن وافق آمینا تأمین الملائکہ، حدیث کی طرف کچھ الفاظ ہیں کہ جس کی آمین ملائکہ کے آمین کے مطابق ہوگی، ان کے ساتھ موافقت کر دی، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے اس موقع پر، اس لیے آمین کہنی چاہیے۔ آمین اونچی بھی کہہ سکتے ہیں، آمین آہستہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں جھگڑے کی بات بھی کوئی نہیں، اس میں جھگڑے کی ضرورت بھی نہیں، جھگڑے کی بات بھی نہیں۔ جو آمین اونچی کہے تب بھی ٹھیک ہے، آمین آہستہ کہے تب بھی ٹھیک ہے، آمین کہنی چاہیے، آمین کہنی چاہیے۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے پناہ بھی مانگی ہے اور علم کی دعا بھی کی ہے۔ علم کس سے بنا؟ اللہم انا نسألک علما نافعا ونعوذ بک من علم لا ينفع او من علم غیر نافع، کہ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما اور اس علم سے پناہ عطا فرما جو غیر نافع ہے۔ محدثین کرام نے علم نافع کی 3 خصوصیات لکھی ہیں، علم نافع کی 3 خصوصیات لکھی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے کہ جو علم ہے دین کا، اس علم کی بنا پر اللہ سے ڈرنا نصیب ہو جائے، کہ اللہ کا خوف دل کے اندر آ جائے، اللہ کا خوف دل کے اندر آ جائے۔ دوسری خصوصیت اس کی کیا کہ جو معلومات ہیں وہ معمولات میں بن جائے، جو معمول۔ اب سب کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، یہ علم سب کو ہو گیا کہ نماز فرض ہے۔ اب یہ علم اس کے لیے علم نافع کب بنے گا؟ کہ جب اس علم کی بنا پر اس کے دل میں اللہ کی خشیت آ گئی۔ دوسرے نمبر پر اس کو پتہ ہے نماز فرض ہے، نماز پڑھنے والا بن گیا۔ تیسرا کیا کہ اب اس کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، تو یہی علم دوسروں تک پہنچانے کی اس کے اندر تڑپ اور جذبہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں علم نافع۔ محدثین کرام نے یہ 3 صفات علم نافع کی لکھی، اور جس میں ان صفات میں سے کچھ صفات کم ہو، اتنا یہ علم اس حساب سے اس کے لیے غیر نافع ہے، اور غیر نافع علم کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پناہ مانگی ہے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی دی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ اس کی مثال چوپائے کی سی ہے، جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، کہ اس کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں گدھے کو میرے اوپر کیا لادا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ سے علم نافع کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور علم نافع کی خصوصیات میں نے عرض کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات عرض کر دوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ درس قرآن ہفتے میں 4 دن ہوا کرے گا، آپ حضرات کے آسانی کے لیے، کیونکہ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے درس قرآن مس نہ ہو، تو چونکہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، ویکینڈ ہوتا ہے، بعض ساتھی نے آگے پیچھے کام کاج کے لیے جانا ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات برابر روزانہ اس درس میں شریک ہو تاکہ پورا فائدہ ہو، کیونکہ ایک سبق بھی بیچ میں سے مس ہو جائے تو پھر اگلے سبق کی سمجھ آنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جمعہ، ہفتہ اور اتوار جو ہے وہ ہم نے اس میں چھٹی رکھی ہے۔ پیر کے دن، پیر سے لے کر جمعرات تک انشاءاللہ ہمارے درس قرآن ہوا کرے گا، 15 سے لے کر 20 منٹ تک۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب یا اللہ اپنے کلام کی سمجھ عطا فرما یا اللہ جس طرح تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا ہے، صحابہ اکرام نے اس کو سمجھا ہے، اس کو سینے سے لگایا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچایا ہے، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ جزاکم اللہ خیر۔